میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جہاں ایک طرف ہم اور آپ پوری دنیا کے حالات سے باخبر ہیں کہ کیا چل رہا ہے اور غزہ میں کس طریقے سے تباہی مچائی جا رہی ہے، کس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جب ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی ایک رسم و رواج کا ایک بھنڈارا کھلا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بھی ایک رسم و رواج کا پورا ہمارا ہر مہینہ کوئی سا ایسا نہیں ہے جو رسم و رواج سے خالی نہ ہو۔ اتنی بیہودہ رسمیں ہیں، اتنی بیہودہ قسمیں ہیں۔ جب ان سب چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ ایک طرف اگر ادھر باتیں کریں تو یہ باتیں رہ جائیں گی، اگر یہ باتیں کریں تو وہ فلسطینی جو مظلوم مسلمان ہیں وہ بھی رہ جائیں گے۔ تو میں نے سوچا ہے کہ چند تھوڑی سی چیزیں عرض کر دوں دونوں چیزوں کے اوپر کہ ہمارے یہاں جو اس طرح کی رسمیں ہیں وہ دیکھیں، بہرحال کسی طریقے سے اس کا دین و اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ بڑے پیر صاحب کے نام سے یا جو بھی ہوتا ہے آپ کرتے ہیں، پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا کوئی طریقہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ یہ صرف اور صرف ایک ہندوانہ رسمیں ہیں جو ہم نے لے رکھی ہیں۔ ساری کی ساری عبادتیں ہم مزاروں اور درگاہوں کے لیے کر دیتے ہیں، ولی اللہ کے لیے کر دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے بس خالی ایک چھوٹی سی حدیث سمجھ لیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی معمولی سا علم رکھنے والا انسان کتاب و سنت کا، اس کے لیے بس خالی ایک ہی حدیث کافی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے اس کا حشر بھی اسی سے ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہے جو تم غیر اللہ کا طریقہ اختیار کرتے ہو، یعنی اسلام کا جو طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر جو غیروں کا طریقہ اپناتے ہو، اس کے لیے صرف ایک ہی چیز بتائی، من تشبہ بقوم فہو منہ۔ وہ اتنا سمجھ لے وہ انہی میں سے ہے، ایسا نہیں ہے وہ مسلمان ہے، وہ انہی میں سے ہے۔ وہ بھلے ہی نماز پڑھتا ہو، وہ بھلے ہی روزہ رکھتا ہو، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اسلام کا طریقہ نہ اپناتا ہو، غیروں کے طریقے اپناتا ہو، ہندوانہ جو رسمیں ہیں ان کو اپناتا ہو۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان نصارہ نے ان کے ساتھ کیا بےہودگی کری ہے اور کیا بدتمیزی کری ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا کہ ہم تو نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اس کے دوست ہیں۔ اسی طریقے سے جس طرح ان لوگوں نے کرا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ تم ہرگز میرے ساتھ بھی ایسا نہ کرنا۔ لا تطرونی کما فطرت النصارى عیسی ابن مریم، ہرگز نہیں کرنا ایسا۔ لا تطرونی، میری قبر کو سجدہ گانا بنانا، کما فطرت النصارى، جیسا عیسیٰ ابن مریم نے کہا ہے، ان لوگوں نے کرا ہے، عیسائیوں نے کرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ تو لا تطرونی، مجھے ہرگز نہ بڑھاؤ، مجھے ہرگز حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ، کما فطرت النصارى، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا۔ فإنما أنا عبد، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، بس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، اس سے زیادہ حد سے نہ بڑھو۔ تو لیکن جس طرح ان لوگوں نے کرا، اسی طرح آج ہم نے بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے پیغمبروں کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہم نے معاملہ کر رکھا ہے۔ تو اس کے لیے بس خالی اللہ کے رسول کی یہ حدیث بھی سمجھ میں آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں من تشبہ بقوم فہو منہ، یہ والی بھی حدیث خوب اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں دوسرے غیروں کا جو اسلام ہے، غیروں کا جو کلچر ہے، ہمیں وہ سارے اختیار، وہ سارے طریقے نہیں اپنانا ہے، ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اور اگر ہم نہیں بچے اور اسی طرح اگر ہم نماز روزہ بھی کرتے ہوئے اور جناب وہاں جاتے بھی ہے تو پھر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر دوسری چیز کہ ان ولیوں کے نام پر یہ ساری چیزیں کری جاتی ہیں جو سوائے خرافات کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سوائے میلے ٹھیلوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ولیوں کے مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ سے اجازت مانگی تھی اپنے والدہ کی قبر پر جانے کے لیے،
تو بہرحال وہاں مزاروں پر یا قبرستان میں جانے کے لیے بس خالی یہ بتایا گیا کہ ہمیں وہاں ایک آخرت کی طلب ہونی چاہیے، کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ جس طرح آج یہ جناب لیٹے ہیں تو کل ہم بھی یہیں آئیں گے، ہمارا بھی ٹھکانہ یہی ہے، یہ احساس ہونا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں وہیں پر ہم نے جا کر فاتحہ بھی پڑھ لی۔ بس یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بار بار ہم نے ایک رسم بنا لی ہو کہ فاتحہ جا کے وہیں پڑھنی ہے، یہاں نہیں پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے احصال ثواب کے جب 11ویں آئے گی تبھی ہم جناب احصال ثواب کریں گے، تبھی اسی رات میں ہم سب کچھ کریں گے، ورنہ ہم کسی رات میں ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اور فی الحال تو صحابہ کرام میں ایسا کوئی عمل ہے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے صحابہ کرام نے احصال ثواب کرا ہو۔ پھر ایسا بھی نہیں کہ حضرت صدیق اکبر چلے گئے ہوں، حضرت عمر فاروق چلے گئے ہوں، حضرت عثمان نے ایسا کوئی عمل کرا ہو، حضرت علی نے کوئی ایسا عمل کرا ہو، کوئی ان میں سے ثابت نہیں ہے۔ پھر اتنا ہی نہیں ہے، یہ لوگ بھی چلے گئے اس دنیا سے، اس کے بعد تبع تابعین آئے، صحابہ آئے، انہوں نے بھی ایسا کوئی عمل نہیں کرا۔ پھر اس کے بعد صحابہ چلے گئے، امام آئے، ائمہ ہدیٰ آئے، انہوں نے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کرا۔ یہاں تک کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش کی ڈیٹ بتائی جاتی ہے وہ 407 ہجری کی بتائی جاتی ہے، اور انتقال آپ کا 561، 90 سال کی عمر ملی آپ کو، لیکن ایسے میں نہ آپ نے کبھی کوئی عمل نہ کرا، کچھ نہیں۔ اور جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو خود فقہ حنبلی کے مسلک کے تھے، فقہ حنبلی جو آج ٹھیک سعودی عرب میں چل رہا ہے وہی مسلک کے تھے۔ تو اب اگر وہ ایسا کام کرتے تو یہ بدعتیوں کی تائید ہو جاتی نا۔ یا تو یہ کہتے ہیں کہ جو ولیوں کو اتنا بڑھا چڑھا دیتے ہیں وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہابی ہیں یا نجدی ہیں، اس طریقے سے بات ہو جاتی ہے۔ تو اگر ان کا مسلک دیکھو گے تو پھر بہت الگ ہے۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی کام ایسا ہمیں شریعت سے ملا نہیں ہے، اسلام میں کوئی ایسا طریقہ ہے نہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہماری یہ شریعت جو ہے اپنے باپ کی بنائی ہوئی چیز ہے، جب چاہیں تب اس میں کچھ چیزیں گھسیڑ دیں، جب چاہیں تب اس سے کچھ چیزیں نکال دیں۔ غیروں کا طریقہ اگر لینا چاہے گا تو ہم لے لیں گے، چھوڑنا چاہیں گے تو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر دوسری بات، یہ ایک سراسر شرک ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جانے نہ انجانے میں بھی اتنا شرک کرتے رہتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ولیوں کے نام پر اگر تم پیسے مانگو گے، اللہ کے نام پر، کوئی اگر بیچارہ غریب آدمی آ جائے گا، اگر اللہ کے نام پر بھی پیسہ مانگے گا تو آدمی اللہ کے نام پر پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے کہ جناب بڑے پیر صاحب کے نام پر ہمیں پیسہ دے دو تو فوراً ہم دینے لگتے۔ کیوں؟ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ وہ بابا ناراض ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ فلاں بزرگ ناراض ہو جائیں، ہماری بے برکتی چلی جائے، ہمارے گھر کی رونق چلی جائے، ایسا نہ ہو۔ تو بتاؤ، سوچو، ہم اللہ کو چھوڑ کر ہم بزرگوں کے لیے جو ہے اتنا سب کچھ قربان کرے پڑے ہوئے، اتنا سب کچھ۔ میں کہتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ نیک بندے کے وسیلے سے کچھ بھی کرا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کی جو باتیں جو کہی جاتی ہیں وہ بھی بلا وجہ کی ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہارے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم نے تمہیں پیدا کرا، سب کچھ ہم ہیں، تو پھر یہ ان لوگوں کو کیوں پکڑا دیتے ہو؟ سارا دار و مدار ان کو کیوں دے دیتے ہو؟ اللہ کہتا ہے یا عالم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ہم تو تمہارے دلوں کے بھید تک کو جانتے ہیں۔ کیا ایک کالا پہاڑ ہے، ایک کالی چینٹی ہے، وہاں اتنی تنہائی والی رات ہے، اندھیری رات ہے، تاریکی رات ہے، لیکن ایسی رات میں وہ چیونٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے، وہ چیونٹی کو دیکھتا ہے رینگتا ہوا۔ تو کیا ایسی زبردست قوت اور طاقت والا مالک کو ہم چھوڑ کر کے ہم نہ جانے بزرگوں کو لے لیتے ہیں، ہم اولیاء اللہوں کو لے لیتے ہیں، ان کی عقیدت میں کھوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کا تو حال یہی ہے، اتنا پوری زندگی ہماری شرک سے بھری ہوئی ہے۔ جس طرح کفار و مشرکین کی زندگی تھی نا، کفار و مشرکین، میں تو سوچتا ہوں کہ شاید آج وہی زندگی ہے ہماری بھی۔ ان سے جب کہا جاتا تھا، ان کے سامنے یہ بات کہی جاتی تھی کہ بتاؤ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ یہی کہتے تھے کہ اللہ ہے۔ قل من یرزقکم من السماء، کہ تمہارا کون ہے پیدا کرنے والا، تو وہ کہتے تھے اللہ ہے۔ تمہارا رازق کون ہے، کہتے ہیں اللہ ہے۔ تمہارا مالک کون ہے، اللہ ہے۔ تمہارا مدبر کون ہے، اللہ ہے۔ تمہارا متصرف کون ہے، تمہارا اللہ ہے۔ تمہیں زندہ کرنے والا کون ہے، اللہ ہے۔ ہر بات میں وہ اللہ کہتے تھے، لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے، شرک کرتے تھے۔ آج ویسے ہی ہمارا حال ہے، ویسے ہی ہمارا حال ہے۔ ہم جناب یہاں نمازیں بھی پڑھیں گے، ہم روزے بھی رکھیں گے، اگر ہو سکے تو ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، ورنہ تو پتہ نہیں ہے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن پھر ساتھ ساتھ میں وہیں شرک بھی کرنے لگتے ہیں، سب کچھ کرنے۔ تو بتاؤ ہمارا حال کیسے بدلے گا؟
جبکہ وہ تو کفار تھے نا، مشرک تھے نا، وہ تو انکار کرتے تھے، وہ تو اپنے بت بنا بنا کے ان سے اپنی ساری حاجتیں مانگتے تھے، ساری کی ساری حاجتیں پوری کرواتے تھے۔ تو ایسے ہی بالکل آج ہمارا بھی حال بن چکا ہے، بالکل سیم ٹو سیم یہی حال چل رہا ہے کہ بس ہمیں جو مانگنا ہے ان لوگوں سے مانگنا ہے، وہاں جا کر مزاروں پر مانگنا ہے۔ یہاں اتنی بڑی مسجد ہے یا اتنا بڑا، ایسا نہیں ہے کہ کہیں اللہ مزار پہ ہی ہوتا ہے یار، پوری جگہ اللہ ہر ایک جگہ موجود ہے، تمہارے شہر سے زیادہ قریب ہے، اس کے کان ایسے ہیں کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اگر سمجھ سکتا ہے تو وہ بس خالی انسان کے اگر کان کو دیکھ لے تو اس کا کیسا سسٹم ہے سننے کا، تو وہ اللہ کیسے سنتا ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے سارے کے سارے عقیدے خرابی کے خراب ہیں۔ اللہ کہتا ہے فقد حرم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یاد رکھو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، اور اللہ ایسے ظالموں کی مدد نہیں کرتا، اللہ ایسے ظالموں کی مدد بالکل بھی نہیں کرتا۔ تو سوچو ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہماری فی الحال ہمارے یہاں تھوڑے بہت تو اگر آدمی اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مائیں اور بہنیں اور عورتیں اتنی جلدی گرفتار ہو جاتی ہیں ان سب چیزوں میں کہ نہ جانے وہ کون کون سی چیزیں کرتی ہیں۔ اس کے باوجود ہم ہیں کہ ہم ان کو سمجھانے سے بھی قاصر، سمجھانا تک نہیں چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا کچھ بتائیں، تھوڑا سا کچھ سمجھائیں کہ یہ سب چیزیں بیکار ہیں، یہ سب چیزیں سب شرک ہیں، فساد ہے، ایک جڑ ہے، یہ بدعتیوں کی اس سے تائید ہوتی ہے۔ میلے ٹھیلے لگتے ہیں، اس میں کیا ہے میلے ٹھیلے میں؟ میلے ٹھیلے لگتے ہیں بھائی صاحب، اس میں ہم کو روکنا چاہیے، سبھی کو روکنا چاہیے، اپنے بچوں سے لے کر کے اپنے ایک ایک تک کو روکنا چاہیے۔ کیوں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مزار پہ جانا گناہ ہے، اور مزار پہ جانا بھائی یہ تو ایک قرب کے لیے جانا ہے نا، اللہ سے ڈرنے کے لیے کہ اللہ ہمیں بھی یہیں آنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ نہیں ہے کہ اب ایک رسم بنا لی ہم نے ہر سال کے سال یا ایسی کی ایسی، اس سے بدعتیوں کی تائید ہوتی ہے۔ آپ میلے میں جائیں گے، وہاں آپ ظاہر سی بات آپ یہی کہیں گے کہ ہم کوئی مزار پہ تھوڑی نہ جا رہے ہیں، ہم تو میلے میں جا رہے ہیں، ہم وہاں میلے میں جا رہے ہیں، میلے میں گھومنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے بدعتیوں کی تائید ہوتی ہے، ان کا حوصلہ بڑھتا ہے، جب تک وہ اتنا بڑھ چڑھ کر کام کرتے ہیں اتنا ان کا حوصلہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں سے پرہیز کریں۔ میں انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سیرت ہے وہ بیان کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ان سب چیزوں سے ہمیں بالکل بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرا کرو ہمیشہ کہ اللہ ہمارے اندر تو زیادہ تر تو استغفار پڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو کہ ہمارے اندر ایسی طاقت نہیں ہے، نہ نیکی کرنے کی ہے نہ گناہ کرنے کی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ بس ہمیں شرک و فساد سے بچا لے، ہمیں جو ہے اس طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں ہوتی ہیں شرک کی، ان ساری چیزوں سے ہمیں بچا لے۔ اور پھر ان سب چیزوں کے نام پر اتنا پیسہ اتنا روپیہ خرچ ہوتا ہے، یہ سب کیا ہے؟ ایک پیسوں کی بربادی ہے، ایک پیسوں کی ضیاع ہے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اتنے بے حس ہو چکے ہیں، اتنے آوارہ ہو چکے ہیں، اتنے مست ہو چکے ہیں آوارہ گردی میں کہ ہم ان فلسطینیوں تک کو یاد تلک نہیں کرتے ہیں۔ وہ بیچارے کمزور نہتے مسلمان، ان کے اوپر اسرائیل کس طرح بمباری کر رہا ہے، کس طریقے سے تباہی مچایا ہوا ہے، کس طریقے سے انسانی حقوق کی پامال کرا ہوا ہے، اور ہم ہیں کہ ان کو یاد کرنا تک نہیں چاہتے ہیں۔ پہلے زمانے کی جو بڑی بڑی عورتیں ہوتی تھیں، ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ وہ بالکل ان پڑھ ہوتی تھیں، لیکن وہ بار بار پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھتی تھیں کہ بتاؤ فلسطین کے حالات کیا ہیں، وہاں کے مسلمانوں کے حالات کیا ہیں۔ تو وہ لوگ پڑھے لکھے ان سے کہتے تھے کہ تمہارا اس سے کیا لینا دینا، تم ایک ان پڑھ ہو، تمہیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ تو وہ کہتی تھیں کہ میں نے تھوڑا سا جب روٹی کے لیے آٹا گوندا تھا تو تھوڑا سا آٹا میں نے چیٹیوں کو ڈال دیا تھا کہ اللہ جس طرح آج میں نے تیری اس مخلوق کو کھلایا، تو اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے ان مظلوم فلسطینیوں کو بھی کھلا۔ یہ ان پڑھ لوگوں کا حال تھا۔ اگر پڑھے لکھے شیخ حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہے، ایشیا کا سب سے بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے، ان کے بانی ہے، یہ اپنے والدین سے برابر کہتے رہے کہ ہمارا نکاح ایسی جگہ نہ کرنا جہاں جو ہے ایک مالدار گھرانے سے ہو، لیکن اس کے باوجود ان کی بات نہیں مانی، ان کے سرپرستوں نے ان کا نکاح جو ہے ایک مالدار گھرانے میں کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ذمہ داری نہیں نبھا پائیں گے، ہم کہاں سے اتنا خرچہ اٹھا پائیں گے ان کا، لیکن پھر بھی ہو گیا۔
اور وہ لڑکی والے مان بھی نہیں رہتے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے مولانا صاحب سے ہی نکاح کروانا ہے۔ تو جب ان کا نکاح ہو گیا، پہلی رات تھی، جب رات میں آئے ہیں کمرے میں، تو پہلی جب سلام و قیام کے بعد جب ان کے اوپر نظر، بیوی کے اوپر نظر گئی ہے، تو اوپر سے لے کر سونا تک تھا، اوپر پیر سے لے کر سر تک سونے ہی سونے میں لگی ہوئی تھی وہ بیوی۔ لیکن اس کے باوجود جب آپ کی نظر پڑی ہے تو فوراً کے فوراً جو ہے وہاں سے نکل کر بھاگے۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی بھائی ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا بات ہے، ہم آپ کے ساتھ رہنے کو تیار ہیں، اگر کوئی ہماری غلطی ہو تو وہ معاف کر دیں۔ تو ان کا یہی ایک جملہ تھا کہ وہ سارے کے سارے مسلمان وہاں پریشان ہیں اور تم ہو کہ اتنا سونا پہنی ہوئی ہے۔ تو وہ جا کر ایک کونے میں چلے گئے اور اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ تو وہیں پر وہ بیوی تھی، انہوں نے اپنا سارا کا سارا سونا اتار کر ایک بڑیا میں باندھ کر کہا دے دیا کہ جاؤ ان مظلوم فلسطینیوں کو پہنچا دو۔ تو ایسے ایسے لوگ تھے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم بالکل بھی ان کے پیروں کے برابر بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ آج وہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں، وہ فلسطینی مسلمان، ہم ان کی دھول، ان کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ بچے کس طریقے سے شہید ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی ان کا کوئی جرم بھی نہیں ہے، کوئی قصور بھی نہیں ہے، لیکن ایسی حالتوں میں شہید ہو رہے ہیں۔ کیا ان کے اندر جذبہ ہے؟ ہماری ساری ایک طرف نماز روزے رکھ لو، لیکن وہ ان لوگوں کا اس وقت میں تھوڑا سا بھی لڑنا، میں کہتا ہوں وہ ہم سے زیادہ صحیح ہے۔ ہماری ساری کی ساری یہ مزاروں کی پیری مریدی نکل جائے گی، ساری کی ساری اگر دیکھی جائے گی، ان کی زندگی میں ناپی جائے گی۔ ان کے لیے ایک دن ایسا کوئی سا نہیں ہوتا ہے جس دن وہ نماز جنازہ نہ پڑھتے ہوں۔ اب تک کے حالات تو ایسے ہیں کہ وہ 5 ٹائم نماز جنازہ کیا پڑھتے، اس سے زیادہ 5 ٹائم فرض نمازیں کیا پڑھتے، اس سے زیادہ نماز جنازہ پڑھنا ہے، آئے دن جنازے پڑھنا ہے۔ اس طرح کے حالات ہیں، بمباری ہو رہی ہے، ساری دنیا خاموش ہے۔ امریکہ جو کہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتا ہے، پاورفل سمجھتا ہے، لیکن ایک طرف تو وہ جہاں جو ہے بات ہتھیار دینے کی وہ اس کو ہتھیار بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ان فلسطینیوں کی تھوڑی سی حمایت بھی کرتا ہے۔ تو ایک ناؤ میں 2 ناؤ میں ایک ہی سوار کر رہا ہو، اس طریقے سے پوری دنیا خاموش ہے، مسلم حکمران خاموش ہیں، ساری کی ساری دنیا خاموش ہے۔ تو کم سے کم ہمیں ان کے لیے فکر ہونی چاہیے، تھوڑی سی کڑن ہونی چاہیے کہ یار ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں۔ آج وہ فلسطینی بچے چھوٹے چھوٹے سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم شہید ہو جائیں گے، اللہ کے رسول کے دربار میں کھڑے ہو کر ان تمام مسلمانوں کی شکایت کریں گے کہ یا رسول اللہ یہ تیری کیسی امت ہے کہ ایک طرف تو ہمارے اوپر ظلم پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے، ہمارے گھروں کو توڑ دیا گیا، ہمارے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، کس طریقے سے ہماری جانوں کو جان نہیں سمجھا گیا، کس طرح ہمارے جو ہے جسموں کو جسم نہیں سمجھا گیا، ہمارا کیا قصور تھا یا رسول اللہ؟ ابھی تو ہم چھوٹے سے تھے، چھوٹے بچے تھے، کیا ایسا قصور تھا؟ ابھی ہماری عمر بھی کچھ نہیں تھی، ایسی عمر میں ہم کو دودھ پینا چاہیے تھا، لیکن ایسی عمر میں بھی ہمارے سروں سے، ہمارے پیروں سے خون ٹپک رہا تھا، ہمارا کیا جرم تھا؟ ابھی ایسی عمر میں ہمیں جو ہے ماں کی گود میں بیٹھ کر لوریاں سننا چاہیے تھی، لیکن ایسی عمر میں بھی ہم کیا سن رہے تھے؟ ان کانوں سے ہم بس خالی ایک بم دھماکوں کی آوازیں سن رہے تھے، اپنوں کی خبریں سن رہے تھے کہ تمہارے آج یہ فنا پریوار کا اتنا انتقال ہو گیا، تمہارا یہ پورا خاندان ان اسرائیلی حملوں میں مار دیا گیا۔ وہ کہیں گے یا رسول اللہ یہ کیسی تیری امت ہے؟ ایک طرف تو ہمارے اوپر اتنے ظلم پر ظلم ہو رہے تھے، لیکن دوسری طرف یہ تیری امت ایسی تھی کہ جو اپنے شادیوں میں ناچ گانوں میں مست تھی، جو اپنی شادیوں میں بینڈ باجوں میں مست تھی، جو ہجڑے نچانے میں مست تھی، جو ناچنے پر مجبور تھی۔ ایک طرف تو اس کو ہمارا کوئی غم نہیں تھا، ہماری کوئی ٹینشن نہیں تھی، لیکن اس کو اگر کوئی فکر تھی تو وہ یہ فکر تھی کہ آج جو ہے پاکستان جو ہے کیوں نہیں جیت رہی ہے، فائنل میں کیوں نہیں جیت رہی، اس کو یہ فکر تھی۔ وہ اللہ کے رسول کے سامنے وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے کہیں گے اس وقت میں بتاؤ ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے یا رسول اللہ تو نے فرمایا تھا امتن کجسد واحدہ کہ میری پوری امت ایک جسم کے مانند ہے، ایک دھڑ کے مانند ہے، کہ اگر ذرا سے انگوٹھے کو تکلیف ہوتی ہے تو انگوٹھا اس کو دبانے لگتا ہے، انگوٹھے سے وہ تکلیف نہیں برداشت کری جاتی ہے، پیر ڈاکٹر کے پاس خود چلنے کے لیے چلے جاتے ہیں، آنکھیں رات بھر اس درد کی وجہ سے کراتی رہتی ہیں، آنکھوں میں چین نہیں ہوتا ہے، آنکھیں جو ہے اس کی پلک نہیں جھپکتی ہیں، لیکن یا رسول اللہ یہ تیری کیسی بے لگام امت تھی، ان کو ہمارے بارے میں ذرا سی بھی فکر نہیں تھی، ذرا سی بھی کڑن نہیں تھی۔ اس وقت میں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم اور آپ سوچیں کہ ان کے دل ہو گئے، وہ کہیں گے فلسطینی مظلوم چھوٹے چھوٹے سے وہ بچے کہیں گے
کہ یا رسول اللہ ان کے حق ان کو تو ہمارے حق میں ذرا سا منہ کھولنا چاہیے تھا، بولنا چاہیے تھا، لیکن ان کے دل ہیں یا پتھر کے سل ہیں؟ ساری دنیا خاموش ہے، بولنے کو تیار نہیں ہے، ان مظلوم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اب کیسا ظلم ہوگا؟ یہ ایک ایسا ظلم ہو رہا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ اگر یہ ظلم کی داستان ان پہاڑوں کو سنا دی جائے تو وہ پہاڑ، اگر ان کے اندر آنکھیں ہوتی تو وہ رونے لگتے، اگر ان کے اندر منہ ہوتے تو وہ بولنے لگتے۔ اگر یہ ظلم کی داستان اگر تم آسمان کو سنا دیتے تو وہ شاید اگر آسمان کے اندر بھی دل ہوتا تو وہ بھی رونے لگتا۔ اگر یہ تم ظلم کی داستان، جو ایک جنگل کے درندے ہوتے ہیں جن کا نام مشہور ہے اپنے درندگی میں، اپنی حیوانیت میں، اپنی خوفناہٹ میں، لیکن ایسے میں اگر وہ درندے بھی ہوتے تو وہ بھی اگر ان سے کہا جائے گا کہ تم درندے ہو تو وہ بھی آج ماننے سے منع کر دیں گے کہ نہیں، ہم درندے نہیں ہیں، بلکہ انسانوں کی شکل میں یہ اسرائیل سب سے بڑا درندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی کہہ دیں گے، جو اتنا ان مظلوم فلسطینیوں کے اوپر جو ہے ظلم اٹھا رہا ہے۔ سوچو ہم اور آپ کیا جواب دیں گے اس وقت میں؟ حالات بد سے بدتر ہے۔ کیا مسجد اقصیٰ کا تحفظ کرنا انہی کی ذمہ داری ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے ہی مسجد اقصیٰ کا تحفظ کریں گے؟ ہم اور آپ بس خالی اسی طریقے سے عیاشیوں میں، آوارگیوں میں مست رہیں گے؟ ہمیں ان کے بارے میں ذرا سا سوچنا نہیں ہے، فکر نہیں کرنا ہے، ہمیں بس خالی اپنے سے اپنا ہی مطلب رکھنا ہے۔ خدا کی قسم وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم جب شہید ہو جائیں گے نا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان تمام مسلمانوں کی شکایت کریں گے کہ اللہ یہ تیرے کیسے ایمان والے بھائی ہیں، یہ تیرے کیسے مسلمان ہیں؟ ایک طرف تو ہمارے اوپر ظلم پر ظلم ہو رہا تھا، ہمارے اوپر بمباری ہو رہی تھی، ہمارے گھر کے گھر تباہ کر دیے گئے، ہمارے پورے کے پورے خاندان اجاڑ دیے گئے، لیکن یہ تیری امت ایسی تھی کہ جو اپنے جو ہے مستیوں میں مست تھی، جسے بس خالی یہی نظر آتا تھا کہ ہمیں کسی طریقے سے گیارہویں میں جانا ہے، ہمیں کسی طریقے سے وہاں میلے ٹھیلے رنگین کرنا ہے، وہاں جو ہے ہمیں کسی طریقے سے وہاں پہنچنا ہے۔ یہ تیری کیسی امت تھی؟ یہ تیرے کیسے مسلمان بھائی ہیں جن کو ہمارے بارے میں فکر نہیں تھی؟ ان کو فکر تھی تو آج کی یہ فکر تھی کہ ہمیں یار میلے میں جانا۔ یہ کیسے دیندار تھے جن کو ہمارے بارے میں فکر نہیں تھی؟ ان کو بس خالی قوالیاں رات بھر بجانا آتی ہیں، ان کو بس خالی رات بھر ناچنا ہی نظر آتا ہو، مزاروں کے نام پر یہ ناچتے ہوں، مزاروں کے نام پر یہ سجاوٹیں کرتے ہوں، مزاروں کے نام پر اس طریقے سے آوارگی کے اور عیاشی کے اڈے سجاتے ہوں۔ سوچو وہ اللہ سے کہیں گے، اور اللہ سے کہیں گے اللہ تیرا ارشاد تھا قرآن میں انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام کے تمام مسلمان بھائی کے بھائی ہیں آپس میں، لیکن یہ کیسے بھائی تھے؟ ان کو ہمارے بارے میں کیا فکر تھی؟ سوچو اس وقت میں ہم کیا جواب دیں گے؟ وہ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے جملے ہوں گے، ہمارا گریبان پکڑیں گے۔ وہ چھوٹے چھوٹے سے بچے، ابھی ویڈیو آئی ہے کہ ایک ماں تھی، اس کا حمل تھا پیٹ میں، لیکن ایسے بمباری کے جو ملبے میں وہ دبی ہے، وہ چھوٹا سا بچہ پیٹ میں ہی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ چھوٹا سا بچہ، اس کا کوئی ابھی جرم نہیں ہے، ابھی وہ آیا بھی نہیں ہے اس دنیا میں، لیکن ہمارا گریبان وہ پکڑیں گے نا، ہم سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے اتنے مست تھے اپنی آوارگی میں، انہیں ہماری فکر نہیں تھی۔ انہیں اگر فکر تھی تو وہ یہ صرف فکر تھی کہ آج پاکستان کیوں نہیں فائنل جیت رہی ہے، کیوں وہ نہیں یہاں پر جیت رہی ہے۔ خدا کی قسم یہ سارا ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور ہم ایسے ہوں گے کہ اس وقت میں ہمارے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو ہم دکھا سکیں گے اور ان کے جواب دے سکیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر وہ چھوٹے چھوٹے سے بچوں کی اگر ویڈیو دیکھ لو تو دل کرا جاتا ہے۔ ایک باپ ہے، وہ سارے کے سارے بچوں کو دیکھ کے لٹا کر آیا بیٹھ کے ہاسپٹلوں کے بیڈ پر، لیکن ایسے میں وہ کہتا ہے کہ بتاؤ ان چھوٹے چھوٹے سے بچوں کا کیا قصور تھا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا جرم تھا؟ کتنی مائیں شہید ہو گئیں کہ ان کے شوہر شہید ہو گئے، کتنے بچے شہید ہو گئے کہ جو کسی کی جان تھی تو کسی کی جہان تھی، ماں باپ کتنے ختم ہو گئے۔ کچھ ابھی ایک بچہ تو ایسا تھا جو ابھی آیا ہی تھا ہاسپٹل میں، جبکہ ہاسپٹلوں کا حال یہ بد سے بدتر ہے، وہاں کسی طریقے سے لائٹ، پانی، گیس، بجلی کا کسی بھی طریقے سے انتظام نہیں ہے، دوائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ ایک بچے کی ویڈیو دیکھی ہے، اس طرح کی ویڈیو تھی کہ ملبے کی وجہ سے وہ دب گیا تھا، اس کے پیر میں آپریشن ہونا تھا، لیکن جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا ہے، ہاسپٹل میں لائٹ نہیں ہے، موبائل کی ٹارچ سے آپریشن کر رہا ہے، دوائی نہیں ہے کہ اس کو درد کی کم کرنے کی کوئی دوائی دی جائے، اینستھیسیا کا انجیکشن نہیں ہے جو اس کو لگایا جائے اور درد کم کرا جائے، اس کو بے ہوش کرا جائے، لیکن ایسے میں اب ڈاکٹر بھی اس کا علاج کرنے سے قاصر آ جاتا ہے کہ اب ہم تمہارا علاج نہیں کریں گے۔ وہ بچہ کہتا ہے ڈاکٹر اب تم علاج کرو،
کرنا ہے تمہیں، وہ کہتا ہم بغیر درد کا انجیکشن دیے تمہارا علاج نہیں کر سکتے، لیکن ایسے میں وہ کہتا تم علاج کرنا شروع کرو، ہم ادھر قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ایسی ایسی باتیں سامنے کو آتی ہیں کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سوچو اور ذرا سمجھو، یہ اس وقت کوئی آوارگی کا موقع نہیں ہے، یہ اس وقت جو ہے اپنی عیاشیوں کا موقع نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ ساری کی ساری ہمیں جواب دہی دینی پڑے گی۔ اور دوسری بات، ہمیں آج خوب اچھی طرح یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے جو ہے ان میلے ٹھیلوں میں نہ جانے کے بجائے ان مظلوم فلسطینیوں کے بارے میں تھوڑا سا سوچیں اور اللہ سے خوب اچھی طرح دعائیں کریں ان سے۔ ہمارے پاس صرف یہی ایک موقع ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا کہ ہمارے کرنے کے کام یہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو بھی اسرائیلی پروڈکٹ ہیں ان کا خوب اچھی طرح ہمیں بائیکاٹ کرنا ہے، ان کا ہمیں کچھ بھی نہیں خریدنا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو بڑے بڑے شو روم ہوتے ہیں ان سے مال نہ خریدا کرو، ان سے کپڑے نہ خریدا کرو، کیونکہ یہ سارا کا سارا فائدہ ان کو پہنچاتا ہے۔ کیونکہ آج سود بیاج کا جو کام ہے نا، جو دنیا نے شروع کرا ہے، وہ صرف ان یہودیوں نے شروع کرا ہے۔ جو 1.5 کروڑ یہودی ہیں، ان کا دماغ اتنا تیز ہے کہ یہ سارا کا سارا دنیا کا پیسہ اپنی طرف سمیٹتے ہیں۔ بینک کا سسٹم انہوں نے ہی شروع کرا ہے، لیکن ایسے میں ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے اور وہ سارا کا سارا پیسہ لگا کر بینکوں سے سود پہ پیسہ لے کر کے اور اپنا ایک مال شروع کرتا ہے۔ اس مال سے ہم سامان خریدتے ہیں۔ سوچو یہ سامان ہم خرید رہے ہیں، لیکن فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہم ہی ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آج اتنے اس کے پروڈکٹ ہوتے ہیں، ان سارے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہم کام کر سکتے ہیں، یہ خاموش جہاد ہے، اس کو ہمیں سے کرنا ہی پڑے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے نا کہ اس سے کا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ یہی ہے کہ آج جو ہم اگر کچھ بھی پیپسی یا کوکو کولا پئیں گے، جتنے روپے کی آتی ہے اس سے زیادہ اس کو فائدہ ہوگا، اور وہ فائدے سے اس کے لیے 2 بلٹ یا 2 گولیاں تو آئی جاتی ہوں گی جو ایک مظلوم فلسطینی کے سینے پر داغ دی جاتی ہوں گی۔ سوچو وہ ہمارے ہی پیسوں سے جاتی ہیں، ہم ہی انہی سب چیزوں کو کرتے ہیں۔ تو اس لیے آج سے یہ بھی عہد کر لو کہ ہمیں کسی بھی طریقے سے یہ سارے کے سارے جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں سارا کا سارا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے اسرائیلی ملک کا، اس کوڈ سے ہمیں سارا کا سارا بائیکاٹ کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک و فساد سے بچنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور ان مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے۔